بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں ایک روایت نقل کی ہے، اور وہ روایت حضرت وہب کے حوالے سے ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا کہ ملعون تیرے کتنے دشمن ہیں؟ تو شیطان نے کہا کہ میرے 15 قسم کے لوگ دشمن ہیں، جن میں سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اولہم انتا، ان میں سب سے پہلے دشمن ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ۔ اور شیطان نے آپ کو دشمن کیوں بتلایا؟ کیونکہ شیطان کا مقصد دنیا کے اندر شرک اور کفر کا پھیلانا اور دنیا کے اندر غلط کام کا عام ہونا، یہ شیطان کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ کس طریقے سے دنیا سے شرک اور کفر کا خاتمہ ہو جائے، کس طریقے سے امت سے سماج سے غلط کام ختم ہو جائے۔ تو ہمارے نبی کا کام تو ان تمام غلط کام کو ختم کرنا ہے، اور شیطان کا کام ہے ان تمام کاموں کو پھیلانا۔ اس لیے شیطان نے کہا کہ نبی سب سے بڑے دشمن تو آپ ہیں میرے۔ اس کے بعد شیطان نے دوسرا دشمن بتلایا امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، یعنی وہ بادشاہ، وہ حاکم جو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہو، رشوت لے کر وہ فیصلے نہ کرتا ہو۔ اسی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں ایک وہ بھی ہے الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اب اس کے اندر ہر وہ آدمی داخل ہے جس کے ماتحت کوئی ہو، اگر وہ ان کے درمیان میں انصاف سے فیصلہ کرتا ہے تو ایسا شخص بھی شیطان کا دشمن ہے۔ شیطان کو ایسے شخص سے نفرت ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ وہ آدمی انصاف سے فیصلہ نہ کرے، بلکہ لوگوں کے درمیان جھوٹ بولے اور لوگوں کو دھوکہ دے۔ اس لیے الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ بھی شیطان کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ یہ 2 ہو گئے۔ تیسرا شیطان نے بتلایا غنی متواضع، متواضع مالدار، یعنی ایسا مالدار جو تواضع اختیار کرنے والا ہو، اس کو اپنے مال پر غرور اور گھمنڈ نہ ہو، کیونکہ مال اور اولاد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر غرور اور گھمنڈ پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو آزمائش کے لیے انسان کے لیے بنایا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ دونوں کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ تو مال بھی آزمائش ہوتی ہے اور اولاد بھی آزمائش ہوتی ہے۔ تو ایسا غنی متواضع، متواضع مالدار، عاجزی کرنے والا، تواضع کرنے والا مالدار، یہ بھی شیطان کا دشمن ہے، کیونکہ مال سے انسان کے اندر اکڑ پیدا ہوتی ہے، گھمنڈ پیدا ہوتا ہے۔ قارون کا نام ہم نے سب نے سنا ہے، کتنا بڑا مالدار آدمی تھا۔ جب اس کو حکم دیا اس کی قوم کے لوگوں نے احسن کما احسن اللہ الیک، کہ دیکھ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے تجھ پر احسان کیا ہے، اس طریقے سے تو مخلوق پر احسان کر۔ لیکن اس نے جو ہے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو مال دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا، بلکہ قال انما اوتیت علی علم، یہ تو میری صلاحیت کی بنیاد پر، میرے علم کی بنیاد پر مجھے حاصل ہوا ہے۔ تو اس کے مال نے اس کے اندر غرور پیدا کیا اور گھمنڈ پیدا کی، جس کی وجہ سے اس کا انجام کیا ہوا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے محل کو جو ہے زمین کے اندر دھسا دیا، قارون سمیت۔ تو شیطان کا یہ تیسرا دشمن ہے، غنی متواضع، تواضع اختیار کرنے والا مالدار۔ چوتھا دشمن کون بتلایا شیطان نے؟ تاجر صادق، سچا تاجر، جو اپنی تجارت کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے کام دھندے کے اندر ہمیشہ سچ بولتا ہو، اپنے مال کو جھوٹ بول کر فروخت نہ کرتا ہو، اس کے اندر کوئی عیب ہو اس عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہو، ایسا شخص بھی شیطان کا دشمن ہے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ انسان تجارت کے اندر دھوکہ دے، جھوٹ بولے۔ تو یہ 4 قسم کے دشمن ہو گئے۔ 5واں ہے عالم متخشع، عالم متخشع، خشوع کرنے والا عالم، یعنی اس کے اندر خشوع ہو، ایسا عالم بھی شیطان کا دشمن ہے۔ 5واں چھٹا بتلایا مؤمن ناصح،
خیر خواہی کرنے والا مومن، خیر خواہی کرنے والا مومن یعنی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا، خیر خواہی کرنے والا، ایسا مومن بھی، ایسا مسلمان بھی شیطان کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ نمبر 7، مؤمن رحیم القلب، رحم دل مومن یعنی وہ مسلمان جس کا دل رحم کرنے والا ہو، اگر کسی نے اس پر ظلم بھی کر دیا تب بھی وہ اس کو معاف کر دے اور اپنے غصے کو پی جائے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ تعالیٰ تو غصے کو پینے والوں کو اور لوگوں کو معاف کرنے والا جو ہوتا ہے انسان، اس کو پسند فرماتے ہیں۔ تو ایسا مومن جو لوگوں کو معاف کرنے والا ہو، یہ بھی شیطان کا دشمن ہے۔ نمبر 8 دیکھو، تائب ثابت علی التوبۃ، توبہ کر کے ثابت قدم رہنے والا، یعنی کسی انسان نے کوئی گناہ کرا اور گناہ کرنے کے بعد وہ انسان اس گناہ سے توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد ہمیشہ اس توبہ پر قائم رہے، یعنی دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، تو ایسا شخص بھی شیطان کا دشمن ہے۔ نمبر 9، متورع عن الحرام، متورع عن الحرام، حرام سے احتراز کرنے والا، بچنے والا، کہ اللہ رب العزت نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں حرام کی ہے اور قرآن اور حدیث میں جو چیزیں حرام آئی ہے، ان چیزوں سے بچنے والا آدمی بھی شیطان کا دشمن ہے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ انسان حرام کے اندر مبتلا ہو، اور جو انسان ان حرام چیزوں سے بچتا ہے تو شیطان کو اس سے نفرت ہوتی ہے اور شیطان کا دشمن بتلایا۔ یہ 9 قسم کے لوگ ہوئے۔ نمبر 10 میں دیکھو، مؤمن یدیم علی الطہارۃ، ہمیشہ طہارت پر رہنے والا مومن، یعنی پاک صاف رہنے والا مسلمان، یہ بھی شیطان کا دشمن ہے۔ آج اس چیز کے اندر بہت زیادہ کمی ہے مسلمانوں کی۔ بعض مرتبہ جب لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور ان کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے یا ان کو مسجد میں آنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم پاک صاف نہیں ہیں، ہم نہائے دھوئے ہوئے نہیں ہیں، ہم نے غسل نہیں کر رکھا۔ یہ بہت بری بات ہے۔ بھائی مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ مومن ناپاک گھومے، یہ ناپاک رہے۔ حدیث کے اندر آتا الطہور شطر الایمان، پاکی تو آدھا ایمان ہے۔ انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ قبا والوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس مسجد کے اندر ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو ہمیشہ پاک صاف رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آج ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ناپاک رہتے ہیں، بغیر غسل کے رہتے ہیں، بغیر وضو کے رہتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو شیطان سے محبت ہے، جو لوگ ناپاک رہتے ہیں۔ ہمیں شیطان سے محبت نہیں کرنی، ہمیں شیطان سے دشمنی کرنی ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، اس لیے کہ شیطان تو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو جو مسلمان ہمیشہ پاک صاف رہتا ہے وہ بھی شیطان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ نمبر 11 دیکھیں، مؤمن کثیر الصدقہ، وہ مومن جو کثرت سے صدقہ کرتا ہو۔ اب اس کے اندر ہر قسم کا مومن داخل ہے۔ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ہم شیطان کے دشمن بنیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، ہماری حیثیت کے مطابق صدقہ کریں۔ امیر آدمی بھی صدقہ کرے، غریب بھی صدقہ کرے، جتنی اس کی حیثیت ہے اس لحاظ سے وہ صدقہ کرے۔ اگر کم پیسے ہے تو کم صدقہ کرے، زیادہ ہے تو زیادہ صدقہ کرے۔ تو جو مومن کثرت سے صدقہ کرتا ہے تو شیطان کو اس کا دشمن بتلایا ہے۔ نمبر 12 کون سا ہے؟ مؤمن حسن الخلق مع الناس، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا مومن، جو تمام لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، تمام محلے والوں کے ساتھ، ہر ایک انسان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو، یہ بھی شیطان کا دشمن ہے۔ نمبر 13 مؤمن ینفع الناس، لوگوں کو نفع پہنچانے والا مومن، وہ مسلمان جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو، یہ بھی شیطان کا دشمن ہے۔ نمبر 14 حامل القرآن یدیم علی تلاوتی، قرآن کریم کی ہمیشہ تلاوت کرنے والا عالم اور حافظ، یعنی وہ انسان جو ہمیشہ مداومت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو۔
اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ انسان کو جو ہے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس لیے مسلمانوں سے گزارش یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا اہتمام کریں، اپنی جو بھی ترتیب بن سکے ہماری، چاہے ہم صبح اس کی ترتیب بنائیں یا شام میں ترتیب بنائیں، پاؤ پارے کی ہو، آدھے پارے کی ہو، جیسے بھی ہو۔ مسلمانوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد اس کو دوبارہ کھول کر دیکھتے ہی نہیں۔ اس چیزوں سے بھی ہم بچیں، ہمارے لیے جیسی سہولت ہو ویسے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں لکھی گئی ہیں، اس لیے ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا مداومت کے ساتھ یہ بھی شیطان کا دشمن ہے۔ نمبر 15 دیکھو، قائم باللیل والناس نیام، رات میں ایسے وقت تہجد اور نفل پڑھنے والا جس وقت سب لوگ سو چکے ہوں، یعنی رات کے وقت وہ اٹھ کر تہجد پڑھتا ہو اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے مانگتا ہو، اپنے گناہوں سے جو ہے توبہ کرتا ہو، تو ایسے شخص سے بھی شیطان کو کیا ہے؟ نفرت ہے۔ تو یہ 15 قسم کے لوگ ہو گئے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ 15 اوصاف پائے جاتے ہیں نہیں پائے جاتے۔ اگر ہمارے اندر یہ 15 اوصاف پائے جاتے ہیں تو سمجھو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور شیطان سے نفرت ہے اور شیطان کو ہم سے نفرت ہے۔ اور اگر ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہم سے خوش ہو رہا ہے، اور ہمیں شیطان کو خوش نہیں کرنا، ہم کو تو رحمان کو، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کی یہ 15 باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔